السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز لفظی ترجمہ میں آج ہم ثنا کی تجوید دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، سبحانک، سو سین کے اوپر پیش ہے، دمہ ہے، پیش کو ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ادا کرتے ہیں۔ ہونٹوں کو کتنا گول کرتے ہیں؟ اتنا زیادہ کہ بس اندر ایک پینسل جانے کی جگہ بچے۔ سو سو۔ با کے اوپر جزم ہے، یعنی کہ با ساکن ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ مل کے کیا بنے گا؟ سین، سین با پیش صبح، یا سین دمہ با سکون صبح۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس کو دو حرکات کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہا، ہا جو ہے وہ حلق کے درمیانی جگہ سے ادا ہوگا۔ اس کا مخرج کا ہے حلق کا درمیانی، وسط الحلق، اور دو حرکت اس کی دو حرکات کھڑا زبر کھینچ کے پڑھیں گے۔ صبح، نون کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے جلدی سے پڑھتے ہیں۔ نون زبر نا، نا۔ کاف کے اوپر زبر ہے، کاف کے بعد دیکھیں لفظ اللہ کے درمیانے والے لام پر تشدید ہے۔ تشدید والا حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور دوسری بار اپنی حرکت کے مطابق۔ دیکھیں کاف اور تشدید والے لام کے درمیان میں جو الف اور لام ہے وہ صرف مرسوم ہوتا ہے، لکھنے میں آتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ کاف کو ڈائریکٹ ہم تشدید والے لام سے ملائیں گے، سبحانکل، اور لام کو دو حرکت، کھڑا زبر جو ہے اس کو دو حرکت کھینچ کے پڑھیں گے۔ ساتھ اسم الجلالہ لفظ اللہ کے لام کو، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم الجلالہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا پر پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ سبحانک اللہ۔ ہا کے اوپر پیش ہے، دمہ ہے، اور اس کے بعد والے دیکھیں حرف پر میم پر تشدید ہے۔ تشدید والا حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے مطابق۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہا دمہ میم شدہ ہم، یا ہا میم پیش ہم، میم زبر ما۔ ساتھ جب بھی میم مشدہ آتا ہے تو میم مشدہ کو دو حرکت کے مطابق میم مشدہ پہ غنہ بھی کرتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہم۔ ہونٹوں کو نرمی سے ملائیں گے غنہ کرتے وقت، بالکل بھی اسٹریس نہیں دیں گے ہونٹوں پر۔ کیا بنے گا مل کر؟ سبحانک اللہم۔ آگے وہ بحمدک، واؤ کے اوپر زبر ہے، زبر کو منہ کھول کے سامنے کی طرف سے ادا کرتے ہیں، لیکن واؤ کی ادائیگی کے لیے ہونٹوں کو مکمل گول کیا جاتا ہے۔ واؤ ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اتنا زیادہ گول کریں گے کہ دونوں ہونٹوں کو اتنا زیادہ گول کریں گے کہ اندر صرف ایک پینسل جانے کی جگہ بچے۔ وا، وا، اور واؤ کے اوپر زبر ہے، وا۔ با کے نیچے زیر ہے یا کسرہ ہے، اس کو چن نیچے کر کے ادا کریں گے، بی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسرہ یا زیر ادا کرنے کے لیے آپ دو لیٹرز کو دیکھیں، ایک لکھیں لیٹر اے اور ایک لکھیں لیٹر ای۔ تو ہم اے نہیں بولیں گے، ای بولیں گے۔ با زیر بے نہیں، با زیر بی ہونا چاہیے، با کسرہ بی ہونا چاہیے۔ وبی، واؤ کے اوپر زبر، با کے نیچے زیر، وبی۔ ہا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد میم ساکن ہے، میم پہ جزم کا سائن بنا ہوا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہا میم زبر ہم، یا ہا فتحہ میم سکون ہم، وبحم۔ دال کے نیچے کسرہ ہے، وہی ای کی ساؤنڈ نکالیں گے، دال زیر دی یا دال کسرہ دی، اے نہیں، دے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کاف کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، منہ سامنے کی طرف کھول کے ادا کریں گے، کاف زبر کا، وبحمدک، وبحمدک۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں وتبارک اسمک، واؤ کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، منہ سامنے کی طرف کھول کے ادا کریں گے، لیکن واؤ کی ادائیگی کے لیے ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے۔ واؤ کی ادائیگی ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ہوتی ہے۔ واؤ فتحہ وا، واؤ زبر وا۔ تا کے اوپر زبر ہے،
تا ویک لیٹر ہے، اس کو کمزوری کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوتی ہے. تا زبر تا، تا نہیں ہوگا، تا. با کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ دیکھیں الف خالی. الف خالی اس سے پہلے کسی حرف پہ زبر ہو، ایسا الف مدہ کہلاتا ہے. الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. با الف زبر با، اور با کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے، با نہیں کریں گے. با الف زبر با، و تبا. را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر اگر زبر یا پیش آئے تو ایسا را پر یا موٹا پڑھتے ہیں. را زبر را، را. و تبا را. کاف کے اوپر زبر ہے، لیکن دیکھیں اس کے بعد سین کے اوپر جزم ہے، سین ساکن ہے. کاف اور سین کے درمیان میں جو الف ہے وہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، اس کو بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے. کاف کو ڈائریکٹ سین سے ملانا ہے. کاف زبر سین، کاف فتحہ سین سکون کس، یا کاف سین زبر کس، کس. وتبارکس. میم کے اوپر پیش ہے، دمہ ہے. میم پیش کو ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ادا کرتے ہیں. میم پیش منہ، یا میم دمہ منہ. وتبارکسم. کاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. جلدی پڑھیں گے کیسے؟ کا نہیں کریں گے، کا. وتبارکسمک. واؤ دوبارہ ہے، واؤ کو وہی ہونٹوں کی گلائی سے ادا کریں گے. زبر منہ سامنے کی طرف کھول کے ادا کیا جاتا ہے. وا. تا کے اوپر زبر ہے، سنگل کاؤنٹ بغیر کھینچے پڑھیں گے. وتا. عین کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ الف خالی، اس سے پہلے زبر، ایسا الف مدہ کہلاتا ہے. الف مدہ کو 2 حرکات کھینچ کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ وتعا، وتعا. پوری مکمل 2 حرکات کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اس کو کم نہیں کرنا چاہیے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر 2 الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. یا صرف لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. وتعالی، وتعالی. عین زبر آ اور لام کھڑا زبر لا، بالکل برابر اس کی مقدار ہونی چاہیے، دونوں الف مدہ ہے. وتعالی. آگے ہے جدو کا. جیم کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر تشدید. تشدید حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے اور دوبارہ اپنی حرکت کے مطابق. تو کیسے پڑھیں گے؟ جیم دال زبر جد، یا جیم فتحہ دال شدہ جد، اور دال کے اوپر پیش ہے، پیش کو ہونٹوں کی مکمل گلائی سے ادا کرتے ہیں. دو، جدو. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ 2 لیٹر اپنے سامنے لکھیں، ایک لکھیں پیش پڑھنے کے لیے، ایک لکھیں او اور ایک لکھیں یو. دیکھیں او میں ہونٹ گول نہیں ہوتے مکمل، یو میں مکمل ہونٹ گول ہوتے ہیں. پیش کو یو کے ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں. جدو، جدو. کاف زبر کا، جدو کا. وتعالی جدو کا. پھر کیا ہے؟ ولا الہ. واؤ کے اوپر زبر ہے، واؤ کو مکمل ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے. زبر منہ کھول کے سامنے کی طرف. وا، وا. لام الف زبر لا، اوپر دیکھیں مد بنی ہوئی ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ولا. لام الف زبر لا، اوپر مد لا. ولا. حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، حمزہ ہو جاتا ہے. حمزہ کو اس کے مخرج میں جا کے پڑھتے ہیں، ہلکا سے ایک جھٹکا محسوس ہوتا ہے. حمزہ زیر ای، ای. ولا ای. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، 2 حرکات کھینچ کے پڑھتے ہیں. لا، لا نہیں کریں گے، یہاں پہ لام کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. نہ ہی تو ولا کا اور نہ ہی تو الہ کا، دونوں کا لام باریک پڑھنا ہے. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. دیکھیں یہ والا ہا اور اوپر جو بھی حمدی، دونوں ہا کی آواز میں فرق ہے. ولا الہ، ولا الہ. حمزہ کو ہم نے ای کی ساؤنڈ سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، ہم نے اس کو ای کی ساؤنڈ سے پڑھا ہے، اے نہیں. ولا الہ نہیں پڑھنا ہے، ولا الہ. غین کے اوپر زبر ہے اور یا کے اوپر جزم. یا
ساکن اس سے پہلے والے کسی حرف پر زبر ہو، ایسا یا لین کہلاتا ہے۔ یا لین کو ایک حرکت سے تھوڑا سا بڑھا کے پڑھتے ہیں، لیکن اتنا نہیں بڑھاتے کہ وہ 2 حرکت تک چلا جائے۔ غین یا زبر غی، یا غین فتح یا سکون غی، غی۔ اور غین کیا ہے؟ موٹا حرف ہے، اس کو تھوڑا سا پر پڑھیں گے۔ رو کے اوپر دمہ ہے، پیش ہے، رو کو بھی پر پڑھیں گے۔ غیرو، غیرو۔ کاف کے پر ویسے تو فتحہ ہے کاف زبر کا، لیکن جب ہم ان کلمات کو پڑھیں گے ثنا کو، تو یہ اس کا ساکن ہو جائے گا۔ اور اس کاف ویک لیٹر ہے، تو پڑھنے میں اس کی جو کمزوری ہے وہ سنائی دے گی۔ غیرک، غیرک، ٹھیک ہے۔ اب پورا ملا کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سبحانک، سبحانک اللہم، اللہم کے معنی آپ کو پتہ ہے کہ میرے اللہ، اے اللہ۔ اور سبحانک، پاک ہیں آپ، اے میرے اللہ پاک ہیں آپ۔ وبحمدک، اور تمام تعریفیں اللہ آپ ہی کے لیے ہیں۔ وتبارک اسمک، اور اللہ آپ کا نام بہت برکت والا ہے۔ وتبارک اسمک، آپ کا نام بہت برکت والا ہے۔ وتعالی، اور بہت بلند ہے۔ جدک، اور آپ کی شان۔ ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی آپ کے سوا عبادت کے لائق، آپ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ غیرک، آپ، ولا الہ غیرک، ان دونوں کو ملا کے ترجمہ بنے گا آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بار بار اس کی پریکٹس کریے گا، اور پریکٹس کر کے پھر اپنی معلمہ کو سنائیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔